السلام علیکم بچوں، میں نثار عالم ٹیچر جی گبرا۔ آج ہم 10ویں جماعت کا اردو کا سبق ہے میر تقی میر۔ پہلے ہم میر تقی میر کے بارے میں جانتے ہیں، پھر ہم اس کی شاعری پڑھیں گے۔ آپ کا نام، پہلے ہم اس کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کا نام میر محمد تقی تھا۔ میر تخلص کرتے تھے۔ 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر علی تقی تھا۔ آپ کے پردادا حجاز سے آ کر دکن میں آباد ہوئے تھے۔ دکن سے احمد آباد چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ میر علی تقی ایک صوفی منشی بزرگ تھے۔ میر تقی میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، بعد میں سید امان اللہ کی شاگردی میں آئے۔ ابھی صرف 11 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ سوتیلے بھائیوں نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ خان ارزو میر تقی میر کا سوتیلا ماموں تھا۔ اس نے کچھ وقت تک پرورش کی۔ حالات نے آگرہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور دلی چلے گئے، لیکن دلی میں بھی سکھ نہ مل سکا۔ یہاں سے لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے دربار میں کچھ وقت گزارا۔ باقی زندگی قدر سکون سے گزری۔ میر نے زندگی بھر طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کیں۔ غم روزگار نے بہت ستایا۔ برے حالات نے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ کچھ وقت کے لیے دماغی فتور کا شکار بھی رہے۔ خوددار تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ میر تقی میر بچپن سے بہت حساس تھے۔ اسی زمانے میں شعر کہنے لگے۔ دلی کے قیام کے دوران آپ کی شاعری میں پختگی آ گئی۔ ان کی زندگی چونکہ مصیبت اور غم میں گزری، اس لیے حسرت اور ناکامی نے ان کے کلام کو پردرد بنا دیا۔ ان کی غزلوں میں غم روزگار اور غم عشق موجود ہے۔ وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں دکھ، درد اور اثر پایا جاتا ہے۔ ان کا انداز بیان نہایت موزون اور مؤثر ہے۔ میر کے بعد آنے والے بڑے بڑے شاعروں نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ میر تقی میر نے غزلوں کے علاوہ کئی مثنویاں اور مرثیے بھی لکھے ہیں۔ ان کی غزلوں کے 6 دیوان ہیں۔ اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء اور خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگاریں ہیں۔ یہ تھا اس کی حالات زندگی کے بارے میں۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اس کی پہلی غزل ہے، پہلا شعر ہے اس کا: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ کسو کہتے ہیں کسی کو، ستم زدہ ستم کا مارا، تھام لینا پکڑنا۔ میر تقی میر اس شعر میں محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب میرے سامنے کسی نے آپ کا نام لیا، یکدم مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ آپ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ میں اپنا دل جو بہت ستم زدہ ہے تھام کر رہ گیا۔ شاید آپ مجھ پر بڑے مہربان ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح اس نے میرا سلام لیا۔ کبو کہتے ہیں کبھی، کج روش تیری راہ چلنے والا، بے وفا، راستی سچائی۔ میر تقی میر اس شعر میں محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب بے وفا ہے، وہ ہمیشہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ کبھی سچے دل سے نہیں ملا۔ اگر کہیں راستے میں ملا تو ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس نے نہ میرے ساتھ بات کی، نہ میرا محبت برا سلام قبول کیا۔ تیسرا شعر ہے: میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ سلیقہ کہتے ہیں اچھی لیاقت، نبی انجام پائی۔ شاعر فرماتا ہے کہ میں عمر بھر ناکام رہا، لیکن اپنی ناکامیوں سے کام لیتا رہا۔ میں چونکہ خوددار تھا، محبت میں بھی خودداری نبھائی، یہی میرا سلیقہ ہے۔ اگلا شعر ہے اس کا: اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا۔ گوشہ گزیں اکیلا رہنا، روئے زمین پوری دنیا، تھام لیا سب پر قبضہ کر لیا۔ میر تقی میر اپنی شاعرانہ بڑائی کا پورا احساس تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں وہ بالکل الگ تھلگ رہنے لگا۔ پھر بھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر میں اکیلا اور الگ تھلگ رہتا ہوں پر بھی
میری شاعری نے تمام دنیا پر سکہ جما دیا۔ تو یہ تھا اس کی تشریح۔ تو انشاءاللہ بچوں کل ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ شکریہ۔